اس طرح ہم بھی طرح کلام کو ترسے ہیں خدا سننے کے لیے ہماری روحوں کو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آج ایک بار پھر خدا کی میز کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حضور لائے، اور آج جس پہلو کی طرف، جس سمت کی طرف آج ہم بات کریں گے وہ ہے منظور شدہ ہدیہ۔ ہم جو کچھ خدا کو دیتے ہیں وہ سب کچھ خدا منظور کرتا ہے، قبول کرتا ہے یا نہیں۔ آج اس بات پر ہم سوچیں گے، بائبل اسٹڈی کریں گے اور جاننے کی خدا کے کلام میں سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ دو بھائی ہیں، دونوں کا پیار خدا کے ساتھ یکساں نظر آتا ہے، اور خاندانی طور پر جب یہ بالغ ہوئے تو ان کا پیشہ خصوصی طور پر بیان کیا گیا۔ تالمود ایک کتاب ہے جو یہودی معاشرے میں بڑی قبول کی جاتی ہے۔ تالمود یہودی معاشرے میں بڑی قبول کی جانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ان دونوں بھائیوں کے محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہونے کا واقعہ بڑے آسان طریقے سے لکھا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دونوں بھائی نہ صرف پیشے کے اعتبار سے بلکہ خدا کے بارے میں معلومات رکھنے کے اعتبار سے بھی دونوں کا علم ایک جیسا ہمیں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر دوسری آیت میں لکھا ہے کہ کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ قائن اپنے کھیتوں میں سے پھل لے کر آیا، اور جو چرواہا ہے آبل وہ چربی اور بھیڑ بکریوں کا قربانی خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ کسان امید رکھتا ہے، کسان کو امید ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ بیج زمین کے اندر ڈالتا ہے وہ اسے پھل دے گا۔ اس کی آرزو ہوتی ہے کہ جتنا بیج اس نے اس میں ڈالا ہے اتنا ہی حاصل ہو، یا پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر 1 من گندم کا بیج اس نے کھیت میں ڈالا ہے اور یہ توقع کرے کہ آدھا من کھیت جو ہے وہ مجھے فصل عطا کرے، تو ایسا نہیں ہے۔ خدا کا کلام بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح کسان امید کرتا ہے کہ جب اس نے ایک بیج بویا ہے تو اس میں سے کئی بیج نکل آئے، جب وہ 1 من یا اور تعداد کے وزن کے اعتبار سے کھیت میں بیج بوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کئی گنا ٹن یا من کے حساب سے فصل وہاں سے وصول ہوتی ہے، اور کسان کو جب بڑھوتری ملتی ہے تو کسان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ بھی جب خدا کے حضور ایک بیج ڈال رہے ہیں، آپ ہدیہ جب دیتے ہیں تو ایک بیج کی طرح بولے، آپ جتنا اچھا بیج بڑائی کے ساتھ بیج بوئیں گے ہدیے کا اتنی ہی برکت آپ تک پہنچے گی۔ تو خدا کا کلام کسان کے تعلق سے امید رکھتا ہے کہ اس کی فصل کیا ہو؟ زیادہ ہو۔ آپ اگر اپنی زندگی میں اپنا جائزہ لیں، آپ ہر روز کچھ نہ کچھ بوتے ہیں، آپ پیار بوتے ہیں، آپ بچوں کو سکھانے کے تعلق سے اخلاقیات کا بیج بوتے ہیں، آپ بیج بونے کے تعلق سے آپ
خوراک کے بیج کو بھی بوتے ہیں جو آج اور کئی دنوں تک آپ اس حالات میں سے گزرتے ہیں۔ آپ کبھی کبھار ڈانٹ کا بیج بھی بوتے ہیں، کبھی کبھار آپ نفرت کا بیج بھی بوتے ہیں کہ آپ نے اس کے گھر نہیں جانا، اس کے گھر نہیں جانا، ہماری ناراضگی ہے۔ تو یہ بطور کسان اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ آپ بچوں کے اندر کیا بیج رہے ہیں۔ جو کچھ بیجتے ہیں اس میں سے کتنے گنا حاصل ہوگا؟ بہت زیادہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اسی نقطے نگاہ سے قائن جو ہے وہ ایک کسان ہے، وہ پھل کا ہدیہ لے کر آیا ہے، اور ایسے پھل کا ہدیہ لے کر آیا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ خدا اسے قبول کرے۔ لیکن جب کانٹیکسٹ پڑھیں گے، متن کو پڑھیں گے، تو یہاں پر آپ ویژولی دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ معاملہ فرق نظر آتا ہے۔ اور اسی مد مقابل میں آپ دیکھیں بھیڑ بکریاں پالنے والا چرواہا۔ یسوع مسیح نے انجیل مقدس میں یہ نہیں کہا کہ میں اچھا کسان ہوں۔ کیا کہا خدا یسوع مسیح نے؟ اچھا چرواہا میں ہوں۔ ہابل کیا تھا؟ اچھا چرواہا تھا، وہ بھیڑ بکریاں پالتا ہے، وہ اپنے مال میشی کے لیے آپ کو اچھا ایک ریپریزنٹر نمائندہ نظر آتا ہے۔ اس نے بھیڑ بکریاں پالی ہیں، اور یاد رکھیں کہ کسان اور بھیڑ بکریاں پالنے والا یعنی چرواہا شیپرڈ، یہ ڈیوٹی فل ٹائم ڈیوٹی ہے۔ کسان بھی انتظار کرتا ہے فصل کو لگانے کے بعد کہ اور نگرانی کرتا رہتا ہے، وہ جانتا رہتا ہے کہ کب فصل کو پانی دینا ہے، کب موسمی حالات اس کی فصل پر برے اثرات پیدا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو چرواہا ہے وہ بھی اپنے بھیڑ بکریوں کی پرواہ کرتا ہے، وہ ان کو ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کب انہیں پانی پلانا ہے۔ یہ تمام باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ فل ٹائم ڈیوٹی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے وقت کے بعد وہ ریسٹ کر لے، بلکہ اسے یہ کام جاری رکھنا پڑتا ہے، اسے یہ کام مسلسل کرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم بھی ایسے ہی خدا کے حضور کنٹینیو میں تسلسل میں رہے، ہم خدا کے حضور ایک فل ٹائم ہو جائے تاکہ خدا ہمیں اور زیادہ سرفرازی عطا کرے۔ تو لکھا ہے خدا کے کلام میں، ایک بار پھر خدا کے کلام کی طرف، آیات کی طرف روشنی ڈالنے کے لیے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے پھر قائن کا بھائی ہابل پیدا ہوا، اور ہابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا، اور قائن کیا ہے؟ کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا کے واسطے لایا۔ چوائس، ہدیے کے اعتبار سے آپ کی چوائس کیا ہے؟ میرا پہلا نقطہ ہے کہ ہدیہ دیتے وقت ہمارا انتخاب کیا ہے، ہم کیا چنتے ہیں؟ ہم چھوٹا نوٹ چنتے ہیں یا پھر ہم بڑے نوٹ کا انتخاب کرتے ہیں؟ اور یہاں پر یہ پابندی نہیں ہے خدا کے کلام میں۔ جب کرنتھس کی کلیسیا کو پڑھیں گے، ہدیے کے بارے میں تعلق ان کا ریلیشن خدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مقدور بھر جتنی خدا نے ان کو توفیق دی اس سے بھی زیادہ وہ ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اور ایک رائٹر اپنی کتاب میں کرنتھس کی کلیسیا کے بارے میں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں ان کی حالت، مالی حالت کے بارے میں۔ وہ صورتحال بیان کرتا ہے یوں، کہتا ہے کہ ایک کلیسیا کو ان کی مدد کرنے کے لیے ایک کلیسیا اپنا چندہ اکٹھا کرتی ہے، ہدیہ اکٹھا کرتی ہے،
خود وہ غریب ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھلائی کے لیے، دوسروں کی مدد کے لیے وہ زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ جس کو سادے الفاظ میں یوں بیان کروں گا کہ اگر کوئی کلیسیا خود غریب ہو اور چندہ اکٹھا کرے زیادہ سے زیادہ اور اپنی دوسری مددگار کلیسیا کو فراہم کرے کہ یہ غریب ہیں، ان کی مدد کی جانی چاہیے تاکہ وہ ترقی کر سکیں، تو اس طرح کی صورتحال کلیسیا کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ چوائس، آپ کی چوائس کیا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کا ہدیہ دینے کا انتخاب کیا ہو سکتا ہے؟ دونوں بھائیوں کا ہدیہ خدا کے دور آیا ہے۔ ہدیہ تو خدا کو چھوٹا ہو بڑا ہو قبول کرنا چاہیے۔ از روح بائبل ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیکل بنی تو وہاں پر سونے سے لے کر لکڑی تک، تیل تک لوگوں کے ہدیے ہیکل کی تیاری کے لیے پہنچتے رہے۔ کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، چرواہوں کے لیے، کاہنوں کے لیے اور تمام ایسے لوگوں کے لیے جو چرچ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہیکل کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان سب کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ہدیے جمع ہو رہے۔ کسانوں کے اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فصل پیدا کر کے ہیکل کی تعمیر کے لیے خوراک پیدا کر سکے، جتنے مزدور ہوتے تھے ان کو خوراک پرووائڈ کی جاتی۔ تو ہیکل کی جب تیاری ہو رہی تھی تو لوگوں نے مقدور والے، کوئی آٹا دے رہا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ سونا دے رہا ہے، کوئی ایکڑ کی لکڑی دے رہا ہے، کوئی لوہے کا کام کر رہا ہے۔ جس قدر کسی کے پاس تھا ہیکل کی تیاری کے لیے انہوں نے سب کچھ دیا اور ایک خوبصورت خدا کا گھر جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ چوائس کیا تھی لوگوں کی؟ کچھ لوہا دینا چاہتے ہیں، کچھ سونا دینا چاہتے ہیں، کچھ لکڑی دینا چاہتے ہیں، کچھ نقدی دینا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارا انتخاب کیا ہے۔ یہاں پر حابل کا انتخاب یہ تھا کہ وہ قربانی کو پیش کرے، وہ ایسی ہدیوں کو پیش کرے جس میں انحصار کر رہا تھا کہ قربانی کا تصور ہو، اور اس نے ایک جانور لیا، اس کی چربی لی، اس کا گوشت لیا اور خدا کے دور گزرانا۔ سبزی میں جو پھل ہے یا کسان جو محنت کرتا ہے اس میں وہ قربانی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر خدا کا جو انتخاب ہے ہدیہ منظور کرنے کا، وہ آپ کے اوپر انحصار کرتا ہے، آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ہدیہ خدا کے دور دیتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا بھی ہے کہ خداوند نے قائن کو باخبر بھی کیا۔ جب آپ 8ویں آیت کو پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے، بلکہ 7ویں آیت کا پڑھنا چاہوں گا، اگر تو بھلا کرے تو کیا تم مقبول نہ ہوگا۔ ہم دیکھیں کہ ہماری چوائس ہدیہ دیتے وقت بھلائی کے ساتھ ہے یا ہم تنگی کے ساتھ دیتے ہیں، لاچاری سے دیتے ہیں۔ خدا کا کلام لاچاری سے ہدیہ دینے سے منع کرتا ہے، گناہ ہے۔ خدا کا کلام اس میں بھلائی نہیں سمجھتا، اس لیے 7ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا۔ یہ الفاظ ہیں خدا کے، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب، نصیحت بھی کی گئی، ایک ہدایت بھی کی گئی۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلی بات کیا ہے؟ انتخاب۔ ہدیہ دیتے ہوئے ہم انتخاب کیا کرتے ہیں؟ میں بڑا شکر گزار ہوں خدا کا کہ دیہاتی کلیسیا بہت محبت والی کلیسیا، بہت خدا سے پیار کرنے والی، ایلڈر سے پیار کرنے والی، خدا کے خادموں کو پیار کرنے والی کلیسیا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے، کوئی ہدیے کا انتخاب آٹے کا کرتا ہے
تو وہ اپنی بساط اپنے دل میں ٹھہرائے ہوئے وہ ہدیہ آٹے کا خدا کے حضور لے آتا ہے۔ کچھ لوگ مٹھائی کا ہدیہ خدا کے حضور لے کے آتے ہیں کہ ہمیں خدا نے برکت دی ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو لوگ جانوروں کا ہدیہ بھی چرچ کو دیا کرتے تھے، جس میں کوئی نہ کوئی چھوٹا جانور جو ہے وہ خدا کے خادموں کو یا چرچ کو دیا جاتا تھا۔ تو انتخاب کیا؟ آج چونکہ نقدی کا دور ہے، زمانہ ہے، اس لیے ہر چیز جو مادی ہے وہ اور طرح سے شکل تبدیل کرتی جا رہی ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھیں کہ آپ نے جس ہدیے کا انتخاب کیا ہے، چاہے وہ کپڑا اپنے چرچ کو دیا ہے، اپنے خادم کو جو چرچ میں خدا کی خدمت کرتا ہے اس کو کپڑے کا جو ہدیہ ہے وہ دیا ہے، وہ آپ کا انتخاب ہے، لیکن اس میں جو آپ کے اندر خدا کا کلام ترقی کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ ساتھ میں آتا ہے کہ اگر تو بھلائی کے ساتھ دے، اگر تو بھلا کرے تو تیرا کیا ہوگا؟ ہدیہ قبول ہوگا۔ آیت پھر پڑھ دیتا ہوں۔ کبھی کبھار ہم ہدیہ بہت زیادہ دے دیتے ہیں اور جج کو بھی دیتے ہیں، خدا کے پاس خادم کو بھی دیتے ہیں، لیکن پھر ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ رہتا ہے، ذہن میں خیال آتا ہے پتہ نہیں میرا ہدیہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آج مضمون کیا ہے؟ منظور شدہ ہدیہ۔ ہمارا ہدیہ قبول بھی ہوتا ہے یا ایسے یا مٹھی میں ڈال کر ہدیہ تو گھر چلے جاتے ہیں۔ تو کیا لکھا ہے 7ویں آیت میں؟ لکھا ہے کہ اگر تو بھلائی کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ ضرور مقبول ہوگا، خدا سے قبول کرے گا۔ سیکنڈ جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں جو ہدیے کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے، خدا کے کلام میں سے لکھا ہے 4 آیت کی طرف آئیں گے، لکھا ہے اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلیٹوں بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو کیا کیا؟ منظور کیا۔ خداوند نے کیا کیا؟ ہدیے کو قبول کیا۔ پہلی بات آپ نے کیا سیکھی؟ ہمارے ہدیے کا انتخاب کیا ہے۔ دوسری بات، صرف خدا ہدیے کو قبول نہیں کرتا، آپ کو بھی قبول کرتا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا خدا کے کلام میں خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیوں کو کیا کیا؟ منظور کیا۔ خدا آپ کو بھی منظور کرتا ہے، چاہے آپ تندرست ہیں چاہے آپ بیمار ہیں۔ جب آپ خدا کے نام سے، اس کے بابرکت نام سے ہدیہ دیتے ہیں تو لکھا ہے خدا آپ کو بھی قبول کرتا ہے۔ ہدیہ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا یا برا؟ کبھی کبھار پھٹے نوٹ ڈال دیتے ہیں، دکان پر جو نوٹ نہیں چلتا، پرانا گسیدہ ہو گیا، بزرگ ہو گیا نوٹ، کبھی کبھار ہمارے سے نہیں چلتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں خدا کے دور دے دیں گے، یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چل جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں کرے۔ خدا کے نام پر جب بھی کوئی آپ چیز دیتے ہیں تو بہترین اچھی چیز دیں، کیونکہ صرف آپ کا ہدیہ ہی نہیں قبول ہو رہا بلکہ آپ بھی خدا کے دور کیا ہو رہے ہیں؟ ایکسیپٹ ہو رہے ہیں۔ آپ جب اپنا ہدیہ خدا کے دور انٹر کرتے ہیں، خدا کے دور پیش کرتے ہیں تو خدا آپ کو بھی قبول کرتا ہے، صرف وہ آپ کے ہدیے کو قبول نہیں کرتا، آپ کے ایمان کو بھی خدا جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ تیسری اور آخری بات جو خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لکھا پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا۔ میرے عزیزو، ہم نے فیصلہ کرنا کہ ہم حابل کی طرح ایمان کے ساتھ ہدیہ دیتے ہیں یا پھر قائن کی طرح ایک فرض ادا کرتے ہیں کہ نہیں جی ایڈر صاحب کیا دیتے ہیں ہدیہ دینا چاہیے، اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں ہدیہ دو، تو کیا فرض پورا کرنے کے لیے ہم ہدیہ دیتے ہیں یا پھر سچ میں
کلام کی بات کو ہم پورا کرنے کے لیے ہدیہ دیتے ہیں۔ میں اس بات کی طرف آگے جانا چاہوں گا کہ ہم نے ہدیے کا انتخاب بھی کر لیا، ہم نے یہ بھی مان لیا کہ خدا صرف میرے ہدیے کو ہی نہیں بلکہ مجھے بھی وہ کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تیسری بات میں نے یہ رکھی آپ کے سامنے کہ ہم ہابیل کی طرح ہدیہ دیتے ہیں یا پھر قائن کی طرح ہدیہ دیتے ہیں، جس نے بڑے ایمان کے ساتھ ہدیہ دیا، خدا نے قبول کیا، لیکن قائن نے بغیر ایمان کے اس کا فرضی ہدیہ دینے کا انداز ہمیں نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح نے بڑی پیاری بات کہی، متی کی انجیل اس کا 7واں باب پڑھیں گے تو 3 آیت میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو، کیا لکھا ہے؟ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے ہمارے واسطے بھی ناپا جائے۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو تمہارے واسطے بھی اسی پیمانے سے ناپا جائے گا۔ میرے ہم کس پیمانے سے خدا کے حضور ہدیہ ناپتے ہیں؟ پیمانے تو بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں ایمان کے پیمانے سے خدا کے حضور ہدیہ دینا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ دیں۔ آپ ایمان کا پیمانہ اپنے اندر جنریٹ کریں، آپ اپنے اندر ایمان کی تصویر کھینچیں۔ اس پیمانے کو جب استعمال کریں گے تو یقیناً قائن کی تصویر آپ کی تصویر نہیں ہے۔ قائن کی تصویر کیا ہے؟ اس کا وہ غضبناک ہوا اور اس کا منہ کیا ہوا؟ بگڑ گیا۔ کبھی کبھار چندہ مانگتے ہیں تو غصہ اندر سے آتا ہے۔ خدا کے نام پر جب کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو ہمارے اندر ہمارا منہ بگڑ سکتا ہے، غصہ سا آ جاتا ہے، یہ چندے مانگتے رہتے ہیں، ہدیے مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جب ایمان کا پیمانہ آپ کے اندر ہوگا، کلام کی برکت کا پیمانہ آپ کے اندر ہوگا، تو آپ یقیناً خوشی کے ساتھ خدا کو کیا کریں گے؟ ہدیہ دیں گے۔ اور بائبل میں ایسے ہدیے کی بڑی تصدیق کی ہے، اور کیا تصدیق کی ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز ہے۔ خدا خوشی سے دینے والوں کو اپنا رشتہ دار سمجھتا ہے۔ خدا کے نزدیک جو خوشی سے خدا کو دیتے ہیں، خدا کے وہ عزیز ہیں، خدا کے وہ رشتہ دار ہیں۔ آئے ہم اس بات کی طرف غور کریں، سوچیں، توجہ بنائیں کہ کیا ہم ہابیل کی طرح ہدیہ دیتے ہیں یا پھر ہم قائن کی طرح خدا کے دور اپنے ہدیہ جات کو گزارتے ہیں۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں گے اور خدا کے دور ایمان کے ساتھ دعا کریں گے۔ خدا کی میز پر آنے کے لیے آج وہ وقت ہے کہ ہم روحانی طور پر اپنے دل خدا کے دور ہدیے کے طور پر گزرانے، ہم روحانی طور پر اپنے ایمان کے ساتھ خدا کی میز کے لیے اپنے خیالوں کا ہدیہ بھی گزرانے۔ وہ یسوع جس نے صلیب پر ہماری خاطر جان دی، وہ یسوع جس نے ہماری خاطر دکھ سہا، ہمارے ایمان کو اس نے تر و تازہ کیا، اور اسی لیے خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول عبرانیوں کے نام خط لکھتے ہوئے 10ویں باب میں کہتا ہے، کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح وہ ذات ہے جو آپ کو کامل کر سکتا ہے، جس کو تکنے سے، دیکھنے سے انسان کامل ہو جاتا ہے۔ آئے ہم اس یسوع کا شکر ادا کریں، خدا کی تعریف کریں۔ میرے عزیزو، اب موقع اور وقت ہے کہ ہم خدا کے دور شکر گزار ہو سکیں۔ آپ نے جو کچھ خدا کے کلام میں سے سنا اور سیکھا، یقیناً خدا نے آپ کو برکت دی۔ آئے ہم خدا کے دور خاموشی کے ساتھ اپنے دلوں میں دعا کریں، خدا کے دور برکت چاہیے۔ اپنے لیے، اپنے ساتھ بیٹھے بھائی کے لیے، بہن کے لیے جو آپ کے قریب ہے،
اس کا نام لے کر خدا کے لیے دعا کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، ہم مسز اسٹیو کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، آج کے کلام کی برکت کے لیے خدا کا شکر ادا کریں گے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ قابل مطلق زندہ دلالی خدا مدبت کے بعد سلام کی شہزادی، جن کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں مہیا کیا۔ خدا ہم تیرے شکر گزار ہوں آج کے کلام کے لیے جو تو نے